إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته منكم يهوي من يهوى المقتحم. آج یہ بات عرض کروں گا کہ آپ دیکھ لیجیے آگے بات میں دنیا میں دستور ہے، دنیا میں قاعدہ ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے تب وہ چیز ہمیں کام آتی ہے. کیسی بھی قیمتی چیز ہو لیکن اگر اس کی ہم حفاظت نہ کریں تو کچھ زمانے کے بعد وہ چیز ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے. بہت ساری ہزاروں مثال ہے اس کے لیے. اپنے سامان کو دیکھ لیجیے، اپنا گھر ہے اس کی اگر حفاظت نہیں کرے گا کچھ سالوں تک کہ جہاں جو دروازہ میلا ہوا ٹوٹا ہوا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، جہاں دیوار گندی ہوئی اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا تو ظاہری بات ہے 5-10 سال میں مکان بنجر بن جائے گا. پہننے کے کپڑے ہیں، اگر اس کی بھی آدمی حفاظت نہ کرے، دھوئے نہیں، صاف نہ کرے، وہ چند دنوں کے اندر میلے اور گندے ہو جاتے ہیں، بدلنا پڑتے ہیں اور پھر جو ہے اسے دھو کر صاف کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی موٹر کار کو لے لیجیے، اگر اس کی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھیں گے، جہاں جو کچھ ٹوٹا ویسے ہی رہنے دیا تو کچھ مہینوں کے اندر یا کچھ سالوں میں وہ کار آپ کے لیے بیکار ہو جائے گی، کام کی رہے گی، اس کا نام کار نہیں ہوگا، پھر وہ بیکار ہوگا. اپنے بدن کو دیکھ لیجیے، اگر آدمی کچھ دنوں تک غسل نہ کرے تو بدبو آنے لگے، پھر بیماری پیدا ہونے لگے. بستر کو دیکھ لیجیے، ساری چیز میں نے کہا ہزاروں مثال موجود ہے، آپ اسے سوچ سکتے ہیں. تو بھائی اسی طریقے سے یہ ہمارا جو نفس ہے نا، اس کی بھی اگر صفائی کے سامان نہیں کریں گے، اس کی گندگی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ چند دنوں کے اندر اور پھر زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کے اندر یہ اتنا بگڑ جائے گا کہ پھر اس کے ذریعے سے ہم کوئی نیکی کی چیز حاصل نہیں کر سکتے، نہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے، نہ جنت حاصل کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا قد افلح من زکاھا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اس کو نفس کو تزکیہ کیا، اس کی صفائی کی. اور ہر چیز آدمی خود نہیں صاف کر سکتا ہے. بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے جاننے والے کے پاس، صفائی کرنے والے کے پاس لے جانا پڑتی ہے. موٹر کی خرابی ہے تو آپ کو گیریج میں لے جانا پڑے گا. گھر اگر خراب ہو گیا تو پھر جو ہے اس کو بنانے والے لوگ ہیں، اس سے آپ کو کام لینا پڑے گا، پیسہ دے کر بنانا پڑے گا. تو یہاں بھی فرمایا زکا جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے کسی صاف کرانے والے کے پاس اس کو صاف کراؤ. نہیں صاف کراؤ گے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بڑی عجیب دی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی صفائی نہیں کرتے ہیں، نفس کو صاف نہیں کراتے ہیں کسی کے پاس، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ماچس کے اندر جو دیا سلائی ہوتی ہے نا، اس کے اندر پورا مادہ ہوتا ہے آگ کا، ذرا سا رگڑا اور آگ چالو ہو گئی. تو ایسا اس نفس کی مثال کہ جو کسی کے پاس تزکیہ ہی کرنا نہیں جانتا ہے، کچھ پوچھنا ہی نہیں جانتا ہے، زندگی بھر بس چلتا رہا ہے. سب بہت سارے عام لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کاش سب کچھ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان کی مثال ایسی ہے. تو ذرا سا اب دیکھو ان نفسوں کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ نماز تو پڑھی لیکن 10 قدم باہر گئے اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. کوئی عورت ملی، دیکھنے سے چکیں گے نہیں، بہت بڑا زبردست گناہ نامہ اعمال میں لے لیا. گھنٹہ بھر کے اندر کتنی ساری غیبت ہو جائے گی بیٹھ کر بات. اور ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے، پہلے تو اپنی بیماریوں کو خود معلوم کرے بھائی. اور بیماریوں کے معلوم کرنے کے طریقے ہیں، ہمارے ذہن بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو بیماریوں کو کیسے معلوم کرے؟
کتنی مرتبہ دن بھر میں ہم نظر بد بری نظر کر لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو. عورتوں کے لیے بھی یہی دستور ہے جو مردوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اس کو گن کر رکھے. اور بات جب کرتے ہیں کسی مجلس کے اندر تو ایک طریقہ یہ بھی ہے لکھنے کا، لیکن اب چونکہ ترقی کا زمانہ ہے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں، اس کو جب میں آن کر دوں پھر بات کرتے رہو. شام کو رات کو سنو کتنی زبان سے کتنے گناہ ہو گئے، کتنے گناہ ہو گئے جو بڑی بڑی نیکیوں کو کھانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہی نہیں ہے، تزکیہ کرنا صفائی کرنا جانتا ہی نہیں. تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ گناہ کے لیے نہ اٹھے، آٹومیٹک یہ بند ہو جائے، اس کا نام تزکیہ ہے. لیکن یہ تو سوال نہیں آٹومیٹک بند کھلنے ہونے کا سوال نہیں، بلکہ جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے، اس کو سدھارا نہیں ہے تو آنکھ کھلتی ہے، بڑے بڑے چیزیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں. اللہ جل شانہ نے آنکھ کے اندر اس کو بند کرنے کا اتنا فاس رکھا ہے کہ سیکنڈ سے کم کے اندر اس کو بند کر سکتے ہیں. اس لیے تو ہم بات کرتے ہیں تو مثال بولتے ہیں، مثالوں بولتے ہیں کہ پلک جھمکنے میں جائے یہ کام ہو جائے گا. کمانا کیا بہت کم. سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے نا کہ انہوں نے کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ اوپر سے نیچے لے جا رہے اتنی دیر میں، اور اتنے میں حاضر بھی ہو گیا. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو فاس بنایا ہے. ہم نہ بن کرے تب بھی یہ ایک منٹ بتائیں کتنی مرتبہ یہ بند ہو جاتی ہے، اتنی فاس. لیکن یہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت تو اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، کھلی کی کھلی رکھتا ہے، اس کو بند نہیں کرتا. یہ کیا ہوا ہے؟ تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے. سارے بدن کے اندر دو اعضاء کے متعلق آتا ہے، بزرگوں نے تشریح کی ہے حدیث اور قرآن پاک سے لے کر کہ دو اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کے شانہ نے لبل پردہ رکھا ہے. ایک تو زبان کے لیے دانتوں کا بھی پردہ ہے پہلا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہونٹ کا بھی پردہ ہے. مطلب کیا ہے کہ کان تو کھلے ہوئے ہیں نا، پھیرے پردہ اس کو کوئی نہیں ہے. زبان اندر میں دو پر دانت اور ہونٹ، فرمایا ان دونوں میں سے نکالنے کے لیے پہلے سوچ لو، کیونکہ اس کے ذریعے سے آدھی منٹ کے اندر دائمی جہنم نہیں بن سکتا ہے. استغفر اللہ کا اعتبار فرما. کوئی کلمہ کفریہ بک گیا آدھی منٹ کے اندر، کسی کو زبردست گالی دے گی، جہنمی تو یوں بن گیا کہ کلمہ کفریہ ہوگا، اور کسی کو گالی گلوچ کی تو یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر انسانی لباس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ اوپر کرتا پہنتا ہے، اس کے نیچے ازار پہنتا ہے. تو شرمگاہ کے لیے دو کپڑے ہو گئے. کوئی زیادہ پردہ نہ بھی کرے گا تو دو کپڑے تو لازم ہو گئے، اوپر کا دامن بھی لٹکتا رہتا ہے اور نیچے بھی پہنا ہوگا. یہ دوہرے پردے دو چیزوں کے لیے. لیکن جب تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے تو یہ دوہرے پردوں میں سے بھی یہ دونوں چیز کھل جاتی ہے، آپ کی گناہوں کھلا ہو جاتا ہے. میرا بھائی ہاں بہت سوچنے کی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی اس طریقے سے سامنے آ گیا کہ اس کا گھٹنوں کھلا ہوا تھا یہ اوپر ایسا. تو آپ نے آنکھ بند کر لی. وہ آدمی امام حنیفہ کو کیا سمجھتا ہے، اور عام آدمی سمجھتے بھی نہیں. اس نے کہہ دیا کہ آپ کب سے اندھے بن گئے؟ فرمایا جب سے تو ننگا ہو گیا تب سے، جب سے تو ننگا ہو گیا تب سے میں اندھا بن گیا. دیکھا آپ نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقدر صحابی سفر کے اندر لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے رشتوں کے ساتھ. تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ یہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اگر ان کو عورتوں کے اندر مشغول کر دیا جائے تو پھر ان کے ساتھ خدا کی نصرت اور مدد جو ہے وہ ہٹ جائے گی، پھر ہم جو چاہے وہ کر لیں گے. تو نوجوان لڑکیوں کو آدھی ننگی کر کے راستے میں بالکل کھڑا کر دیا، خوبصورت لڑکیوں کو.
اور ظاہری بات ہے کہ بالکل چلنے کے راستے میں جب آپ چل رہے ہیں اور یہاں ہیں تو آدمی بہت کوشش کرے گا تو نظر نہ پڑے گی بالکل، لیکن اگر ذرا بھی لاواری پن برتے گا تو نظر پڑ جائے گی، پھر ایک پر دوسری پر، پھر لذت دینے لگے گا، پہلے بھول سے پھر بعد میں قصداً پھر لذت دینے لگے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً آپ نے بلند آواز سے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مسلمان مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک بھی صحابی ایسے نہیں، ایک تو تزکیہ نفس تھا ان کا پورا، اور پھر آیت پاک سنی۔ جب تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے تو کتنی بھی نصیحتیں سنتے ہیں وہ کارگر نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت ساری نصیحتیں ہو رہی ہیں، آپ سب سنتے ہیں، میں سنتا ہوں، تو کارگر نہیں ہو رہی۔ انہوں نے خالی کوئی تقریر نہیں کی، کوئی وعید بھی نہیں بیان کی، ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کو زور سے پڑھ دیا، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ صحابہ کرام کا تزکیہ قلب تھا، اس آیت کے سننے کے بعد ڈبل ہو گیا، اور بالکل بات تپوس کر چلتے تھے، یوں دیکھا نہیں، پورا رس کر بار ہو گیا۔ اس میں سے کتنی لڑکیاں مسلمان ہو گئی، فرمایا جن کی دل ایسے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، نظر نہیں، اسلام کے اندر تو فطری شہوت ہے۔ یہ صحابہ جب گئے تو وہاں اس ملک کی عمارتوں کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ وہاں عمارتیں کتنی بڑی بڑی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں کی عمارتوں کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ نظر نیچے تھی، اوپر دیکھا ہی نہیں کہیں بھی، جب تک کہ ہم اس بستی کو پار نہ کر گئے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چل کر مدینہ منورہ آئی سواری سے، تو نوجوان عورت خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ تم راستے پر جو آئی تو راستے کے حالات بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہاں سے لے کر چلی یہاں تک بہت سارے مرد راستے میں تھے، لیکن کسی نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، جہاں بھی کوئی میرے سامنے آ گیا اس کی نظر نیچی ڈوب گئی۔ میرے بھائی یہ تزکیہ قلب کے اوپر ہے، ہاں جاننا تو صرف اور بات ہے، لیکن جاننے کے بعد ماننا یہ تزکیہ قلب ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ آج کی دنیا میں جاننے کے لیے کسی کو جمع کرنا بھی ابھی تو بے سود ہو رہا ہے۔ جاننا اور ہے لیکن ماننا، ہماری مجلس یہ اسی لیے کہ بھائی یہ قلب کے اوپر آ جائے، ایسا جائے کہ آپ یہاں سے جائے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو۔ آپ کہیں یہ کیا بات اللہ کے لیے ہو، کسی اور کا ہوتا ہے، پھر وہی گناہ ہو کہ جہاں دیکھیں کہ دو چار آدمی ہیں یا وہ عورت نے کچھ عیب لگائے گی تو آدمی نیچی نظر کے لیے، لیکن جہاں دیکھا کہ ابھی کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ایئرپورٹ پر چلے گئے، پوسٹ آفس میں چلے گئے، جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو برابر گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ نفس کے لیے ہوا، یہاں جو نسل جو نیچے دیکھی تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ کس کے لیے ہوئی؟ نفس کے لیے ہوئی، نفس کے ڈر سے، اور اللہ کے ڈر سے ہوتی تو جیسے یہاں جھکائی ویسے اجنبی جگہ کے اوپر بھی، چاہے آپ سفر کے اندر ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، کہیں بیٹھے ہو، نظر کیا ہو بالکل بچ بچا کر رکھے، اس طریقے سے بچ بچا کر رکھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس کا نام ہے تزکیہ قلب۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، بات بہت لمبی نہیں کرتا، آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑی بات سنو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ سبھی کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد وہ لوگ بہت پچھتائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا تزکیہ نہیں کرایا کسی کے پاس، نہ ایسی مجلس سے ان کو کوئی واسطہ رہا، بہت پچھتائیں گے۔ کیوں کہ نیکیاں تو ہوگی ڈھیر، لیکن اس کے مقابلے میں گناہ ہوں گے کئی ڈھیر مانے گٹھا، یعنی ایک ایک نیکی کی جگہ کے اوپر لاکھوں گناہ ہو جائیں گے۔ ایک نماز پڑھی، آیا اور گیا، اس آنے اور جانے کے اندر ایک نماز تو پڑھی، لیکن 25 حرام کام کے گناہ ہو گئے، جتنی مرتبہ نظر کی اتنی مرتبہ۔ راستے میں کوئی مل گیا، بات کی، چلتے چلتے ہاتھ پکڑا، جی بس یہاں دیکھو مسجد کے دروازے پر کیا ہو رہا ہے، مسجد جمی ہوئی ہے،
بھائی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آداب مسجد میں سے یہ ہے کہ مسجد کے باہر نماز پڑھ کر جمع نہ ہوا جائے، غیر قوموں پر اثر پڑتا ہے اس کا برا، اور یہ ہم اپنے مذہب کو خود بدنام کرتے ہیں۔ بھائی جب ہم رات کو 11 بجے 10:30 بجے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور یہاں شور و شغب کرتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم تکلیف پہنچانا تو حرام ہے نا۔ پھر وہ لوگ روز روز شکایت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر اسلام کی ان کے دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے، اور وہ برائی بننے کا سبب کیا ہوا؟ ہم ہوئے، ہم نے روکا ان کو اسلام سے۔ تو بہرحال یہ تو غلط پہلو ہے، لیکن یہ بھی اسی میں داخل ہو سکتا ہے تزکیہ قلب میں۔ لیکن میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مسجد کے باہر نکلے، باہر ہو کر کھڑے ہو گئے اور بات کرنے لگے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ بھائی کیا ہوئی؟ نماز کا تو ذرا بھی نور نہیں رہا، اتنا بھی نہیں رہا، سارا کا سارا کھول گیا۔ ارے مسجد کے باہر نہیں بھائی، جب تزکیہ قلب نہیں ہوتا ہے تو مسجد کے اندر بھی بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، جو فرشتے سن رہے ہیں اور بھاگ رہے۔ اس لیے میرے بھائیو اب یہ باتیں تو لمبی اور طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، جاننے کا جہاں تک تعلق ہے سب جانتے ہیں، آج سب جانتے ہیں فطری گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تزکیہ قلب کرو گے تو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور تزکیہ قلب کے متعلق 2 باتیں عرض کر دوں، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں یہاں سے نا امید کر کے کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا ہے، آئیں گے بیٹھیں گے اور سنیں گے تو میں بھی عمل کروں گا، تم بھی عمل کریں گے، کام بنتا چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو؟ چل دیکھو، بہت میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کا ذکر ایک تو وقت اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کا ہو، چاہے اس کے لیے 10 منٹ کافی ہو جائے، بلکہ بعض ضرورت 5 منٹ ہو۔ حکیم الخان رحمۃ اللہ علیہ جی تمہارے 5-10 منٹ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر ذکر ذہنی ہو، سری ہو، ہے نا۔ یہ ذکر مراقبہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، خالی اس طریقے سے دھیان کریے اور اللہ اللہ کہتا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو شروع دن میں اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور آپ کو اگر شروع دن میں کوئی مجبوری ہو تو جو وقت ملے 5-10 منٹ آپ ایسے نکالے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی طرف دھیان، اور اس ذکر کے وقت غیر اللہ کو بالکل پاس پٹکنے نہ دیا جائے، بالکل اللہ ہی اللہ، چاہے 5 منٹ کا ذکر ہو، چاہے 10 منٹ، چاہے ذکر سری ہو، اللہ اللہ اللہ۔ آپ جانتے ہو یہ 5-10 منٹ کا ایسا ذکر ہے، اس پر اللہ پاک کو رحم آتا ہے، تو یہ باقی دن میں کون مدد فرمائیں گے؟ اللہ مدد فرمائیں گے۔ لیکن بھائی تزکیہ قلب نہیں ہوتا ہے تو ذکر کی کہاں بات ہے؟ فجر کی نماز کے ہی لالیں، اور اٹھتے ہی گالیاں، اور اٹھتے ہی مصیبت، میاں بیوی کا جھگڑا اٹھتے ہی، اور آج لوگ تعویذ مانگتے پھرتے ہیں بننے کے لیے۔ یہ بات اگر ناراض ہو جاتا ہے تو کسی مولوی کی خود ابدال کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ تم کو تعویذ سے اچھا کر دے تمہارا کام۔ لوگ راستہ برے ہوئے ہیں، خدا کو ناراض کر کے تعویذ نہیں کام کرے گا۔ سیدھی سی بات عرض کروں، اس میں کیا ہے؟ تعریف کو بنا کر میں بھی دے دیتا ہوں، انکار نہیں کرتا ہوں، بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ انکار مت کرو، ٹھیک ہے انکار نہیں کرتے ہیں۔ حجی نیاز اللہ رحمۃ اللہ حکیم محمد کو یہ فرمایا کسی کو انکار مت کرو، بس ٹھیک ہے، ان کی نصیحت ہم نے بھی قبول کر لی کہ بھائی انکار نہ کرے، دھندا نہیں بناؤ اس کو، دھندا جانتے ہیں نا، 5-10 پاؤنڈ کا تعویذ ہو، ایسا دھندا نہ بناؤ، لیکن لیو جھلا دے تو حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو آپ ہمیشہ لکھ دیتے تھے جو بھی آتا تھا اسے یہ۔ لیکن اگر ہم یہ چاہے، حکیم محمد خود فرماتے ہیں کہ خدا ناراض ہو گیا اور کسی مولوی صاحب کی تعویذ کے ذریعے سے آپ کام بنانا چاہتے ہیں تو مولوی صاحب کے اللہ سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ۔ ایسا تو نہیں جیسے وہ جاہل لوگوں نے قصہ گڑھ لیا ہے، سنا نہیں؟ سنا کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے تو اس کا بچے کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا، تو عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا تو ہو گئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا میرے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ زندہ کرو۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بچہ تو جبریل السلام ملک الموت ذیل روح لیں گے، تو کہا
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فائٹنگ کی کس کے ساتھ؟ ملک الموت. اور پھر فائٹنگ کرنے کے اندر جو غصہ آیا تو اس دن جتنی روح قبض کی تھی وہ سارا ٹھیلا چھین دیا اور سفر کر کے اڑا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہالت کی کس سے یہ دین کی بربادی کی اندھیر لگی ایسا کچھ چھوڑا ہے. ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں. بزرگوں کی شان میں بے ادبی ہم نہیں کرتے. وہ بھی اگر اس قصے کو سنتے تو سامنے والے کو ڈانٹ دیتے کہ تم مجھ کو خدا بناتے ہو. تو بھائی ایسا تو نہیں ہے. تو بات لمبی نہیں کر رہا ہوں. ذکر اللہ اگر موقع ملے اور مداومت کے ساتھ ایک بار یاد رکھو, 4 دن ذکر, 5 دن نہیں, 10 دن مداومت کے ساتھ کر کے دیکھو. اور اس کے بعد پھر سارا دن آپ جہاں کہیں آؤ جاؤ بیٹھو اٹھو زبان کے اوپر کیا ہو سبحان اللہ. حضور کی بھی ضرورت نہیں, تیمم کی ضرورت نہیں. البتہ اگر پان سگریٹ وغیرہ کا ایسا عادی ہو تو کوئی چیز سے خوشبودار کرتی کسی لگتی ہے تو سگریٹ کھائیے اور اس کے بعد جو ہے آپ الائچی کا ایک دانہ چبا لیے یہ اور ذکر اللہ کا ذکر شروع کر دیا دن بھر. یہ ہے تزکیہ نفس کا عملی قدم. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے اس کی مجلس کو اپنے اوپر فرض قرار دی جائے. بیٹھنا فرض ہے نہیں, وہ تو بعد میں کہوں گا. اس کو لازم قرار دیا جائے. تو اس مجلس کے اندر میں ضرور جاؤں گا, چاہے کہیں نہیں جا سکتا میں, لیکن جو تزکیہ کیونکہ زکاہا حضور کو فرمایا جو یزکیہم تزکیہ فرماتے تھے. میرے بھائیو سنو, اور جب تزکیہ قلب ہوگا تو تعویذ تو کیا آگے بات سننے آپ کرو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا. تزکیہ قلب آپ کا یہ خیال ہوا اور آپ نے دعا کی, انشاءاللہ 5 دعا کریں گے تو 4 ضرور قبول ہو جائے گی. ایک کبھی اللہ پاک رکھ لیں گے آخرت کے لیے, آپ دیکھ لیں. لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو دن بھر پڑھتے, ہمارا نہیں, ان کو قصور ہوگا ان کا بھی. حکیم محمد فرماتے میں نہیں کہتا ہوں کہ تم سوچو کیا ہوگا. تم وظائف پڑھنے کے بعد بھی شاید تم تزکیہ نفس میں ابھی پورے نہیں اترے ہوں گے. کسی کا کچھ حق مارتے ہوں گے, کسی کو گالی دیتے ہوں گے, غلط جگہ پر موٹر کی پارکنگ کرتے ہوں گے اور لوگوں کو ستاتے ہوں گے. یہ بھی تزکیہ قلب میں ہے. ایسی جگہ پر موٹر کو کھڑی کر دی کہ جہاں 4 آدمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ ان کو کام ہے تو یہ تکلیف پہنچانا ہوگا. چاہے مسلمان ہی گریں گے, غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, غیر مسلم کو بھی نہیں. تزکیہ قلب ہے ہی کوئی اور چیز, لیکن اس کو کرو گے تو, اور اس کے لیے پوچھتے رہو سوال. اور پھر میرے بھائیوں دوست اور بزرگوں دیکھو, آج ہمارے پاس طالبات آئی تھی, ہماری کچھ طالبات آ گئی گھر کے اوپر دعاؤں کو لینے کے لیے اور کچھ نصیحت کے لیے. تو کیونکہ کل سے ان سے اسباق شروع ہوتے ہیں تو درجے مشکات کی غالباً درجے مشکات کی طالبات آئی. تو پردے میں نے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا, پردے میں بہت ساری نصیحتیں ان کو کی, وہ سنتی ہے سمجھتی ہے اور کرتی بھی ہے ماشاءاللہ. اس میں ایک بات میں نے ان کو کہی کہ مثال دی ان کو کہ آدمی تندرست ہو, فرسٹ کلاس, آپ بھی سن لیجیے, آدمی کیا ہو, تندرست ہو, آنکھ سے برابر نظر آتا ہے, بھوک بھی لگتی ہے اپنے وقت کے اوپر, فرسٹ کلاس ہے. جوان بوڑھے کی بات نہیں ہے, بات تو جوان بھی بیمار ہوتی ہے. اور کھا بیٹھ کے کھاتے نہیں تو ہم کھائیے, بھوک نہیں لگی تو تندرستی کی بات ہے. بعض بوڑھے لوگ اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ اور مزے لے کر کھاتے ہیں. ہم تو کھاتے ہونے میں اس کا سفر میں جناب بھی سوچ رہا ہے کہ یہ تو ہم سے زیادہ کھاتا ہے. تو میں نے ان طالبات کو پردے میں ان کو نصیحت کر رہا تھا, کافی دیر تک بیٹھی وہ آئی اور نصیحت ان کو کرتا رہا. اس میں نے یہ مثال دی کہ آدمی عورت ہو یا مرد تندرست ہو, آزاد سارے ہو, اور اس کے سامنے کھانا بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ رکھا ہو کہ کھانے کے اندر کیا جائے گی, لذت. آدمی تندرست ہے نا. اور لیم کی بریانی, آپ یہاں یہ عمدہ غذا ہے نا, یہ ہے. نہیں تو فش اینڈ چپس سمجھ لو, پتہ نہیں آپ نے فش اینڈ چپس میں کیا سمجھا ہے.
بہترین کھانا ہے تندرست آدمی، اور ایک آدمی جو ہے بیمار ہے، کھانا اس کے سامنے بہت اچھا ہے، مزہ لے کر کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ ہمارے پاس دنیا بہت ہے، بینک اکاؤنٹ، بینک میں پیسہ ہے، گھروں میں پیسہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن ہمارا نفس کیا ہے؟ مریض ہے۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کو برتنے کے اندر لطف نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے ہم کو لطف آ رہا ہے، سوچو، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں صبح ہوتے ہیں روتے ہیں، آج بیوی نے گھر سے نکال دیا، ابھی کسی صاحب نے شکایت کی، آگے جو ہے ایک شادی کی اس کو طلاق دی، دوسری شادی کی اس نے مجھے طلاق دے دی، ابھی یہ اثر سے پہلے کہا، ایک مرتبہ شادی کی تو میں نے اسے طلاق دے دی، پھر دوسری شادی کی تو اس نے مجھے طلاق دینے گھر سے نکال دیا۔ اس کا نام کوئی مزہ ہے؟ ارے آدمی گھر میں جائے اور بیوی ہنستی ہو، ماشاء اللہ، بچے ہنستے ہو، اس کا نام مزہ ہے کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی حلوا ہو جائے گا۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، کتنی تکالیف ہے، کتنی مصیبتیں ہیں، اور آدمی کا نفس جب صحیح ہو جائے باطنی میں، تو اگر جسم کمزور بھی ہو تو بھی اس کے اندر اس کو لطف آنے لگ جائے۔ اللہ کے ذکر میں، پھر اللہ کے ذکر سے وہاں کافی ناموں کی رحمت دیں، میں اب ذکر سے پیٹ بھر رہا ہوں، آخر عمر میں بہت کم کھاتے تھے۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، بعض بزرگان کے اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ 40 سال تک ایک بادام کے اوپر، یعنی ہر روز کی ایک بادام، 24 گھنٹے میں پانی اور ایک بادام، کتنی قوت ہوگی ان کے اندر؟ یہ تو خیر یہ تو بعض جگہ لاکھوں اور کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں، ویسے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو ابھی میں نے ان طالبات کی مثال دی کہ کتنی بھی دنیا ہمارے پاس ہو جائے لیکن دین نہیں ہے، اس دنیا کے اندر لطف نہیں رہے گا کسی بھی قسم کا، چاہے گھر میں کتنا ہی اچھا پلنگ ہو، بیڈ ہو، ریڈیو ہو، یہ ہو وہ ہو، سارا آرام کا سامان ہے، اور آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو اپنے آپ کو بھی دیکھو، جب ذرا گردن جھکائی، کہتے تصویر یار دیکھ لی، میں یار کی جگہ کے اوپر ایک اور لفظ لاتا ہوں، جب ذرا گردن جھکائی تصویر نفس دیکھ لی، ہے نا؟ دیکھ لو ہر ایک آدمی اپنا، یہ تکالیف سب کچھ، بھائی یہاں کوئی بھوک سے مر رہا ہے، آمدنی اب سروے کرو، سب کو برابر پیسہ مل رہا ہے، کھانا پینا، سب کے گھروں میں گوشت ہے، انڈے ہیں، بریانی ہے، لیکن تکالیف کیا ہے؟ خارجی تکالیف اتنی ہے کہ انڈے گوشت کچھ نہیں کہاں ہوتا ہے، اتنی خارجی تکالیف، اتنے شدید پرابلم ہے ہمارا گھر، ہماری زندگی کی۔ یہ کیوں؟ یہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ کیوں تزکیہ نفس نہیں ہے؟ زبان غلط چلی، جھگڑے شروع ہو گئے بیوی کے ساتھ۔ تزکیہ نفس نہیں ہے، آنکھ غلط چلے، اب دوسرے لوگ صبح میں پڑ گئے اور مصیبتیں آنے لگی، اب بیوی بھی متنفر ہونے لگی، ہے نا؟ تزکیہ نفس نہیں ہے، کان غلط چلا تو غلط چیز کو سن کر غلط بولا۔ تزکیہ قلب نہیں ہے تو قلب غلط چلا، لوگوں کے اوپر بدگمانی آتی، ساری طرف سے آپ دیکھو، سب مصیبتوں کو آپ تلاش کریں گے تو اندر سے ملے گا۔ کہاں؟ مرض نفس ہے۔ بھائی کچھ دیر تھوڑی سی تو لگ رہی ہے، لیکن سمجھو گی تو بھی نا، تو ابھی دیر نہیں لگاتا ہوں۔ ذکر اللہ ایک تو اہتمام سے کرے، اور پھر سارے دن اللہ اللہ سبحان اللہ، اور پھر جو لوگ اس ایسی بات کرتے ہیں تزکیہ کہ ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں، بلکہ ضرورت کے اوپر پوچھے۔ حکیم امت سے بعض لوگوں نے اپنی نظر کی بیماری نہیں جاتی، ایک نے لکھا خط پر کہ حضرت سب معاملہ کاؤں میں اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو 136 یا 40 خط لکھے اس نے، اور آخر کار اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا۔ حضرت یہی جواب دیتے رہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تمہارا کام نہیں بنے گا، تب تک تم اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ وہ بھی لگا رہا، یہ کرو، یہ علاج کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آخر میں پھر چل کر بزرگوں نے یہ بتا دیا کہ اب آخر میں چل کر قبرستان میں چلے جاؤ، 2 قبروں کے درمیان میں سو جاؤ، آدھا گھنٹہ 15 منٹ، ہے نا بھائی، تب تو کام چلے گا۔ پھر انشاءاللہ یہاں سو جاؤ تو اب جنازے کے اندر آرام ہی آرام ہے۔ ہاں قبر تو ایک تو ذکر اللہ اہتمام کے ساتھ، اور ایک دائمی ذکر شروع کر دے، اور ایک تزکیہ کرانے والے کے پاس اپنا سنے، اور سننے کے بعد تزکیہ کرائے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور نمبر 4 جو اہم علاج ہے وہ یہ ہے قبر کی یاد۔ ایک بزرگ ایک جگہ کے اوپر گئے، تشریف لے گئے، تو مریدین سب جمع ہوئے رات کو، اور باہر یارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، گرم ملک ہے، تو بات کر رہے تھے بھائی دین کی۔ تو اس میں ان چھوٹا سا دیہات گاؤں تھا جیسے جنگلوں میں ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت
گھر والے نے جہاں حضرت ٹھہرے تھے گھر والے نے شکایت کی حضرت میرے پاس ایک مٹی کا لوٹا ہے، جگ ہے جو، اور کیسا مٹی کا، اس کو بولتے ہیں بجنا بولتے ہیں، مٹی کا بنتا ہے نا، اس میں کہ پانی بھر کر کتنا ہی اس کو ٹھنڈی ہوا میں رکھے لیکن پانی اس کا گرم ہی رہتا ہے۔ وہ فلیس کا زمانہ نہیں تھا یا ان کے پاس فلیس نہیں ہوگا تو پانی وہ بھر کر درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکاتے تھے، بڑا لذیذ پانی، ایسا ہم نے بھی کیا ہے۔ رات بھر ہوائیں چلتی ہے، اس کو منہ کو بند کر دیتے ہیں، رات بھر ہوا چلتی ہے، اس کو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ میرے پاس ایسا لوٹا ہے، حضرت نے کہا اچھا ایسا کرو تم بھر کر لے آؤ، لائے ہو، اور کہا کہ یہ میں چارپائی پہ جو سویا ہوں اس کے نیچے رکھ دو بند کر کے۔ ان کا جھاڑ پر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے نیچے کیسے ہوگا؟ کہا تم رکھ تو دو، پھر چکو چھٹی کے جاؤ، اب سو جاؤ، سونے وقت ہو گیا۔ صبح میں پھر گھر والے آئے، سلام کلام، فجر کی نماز کے وقت، کہا دیکھو تمہارا پانی کیا ہے؟ دیکھا ایک دم ٹھنڈا ہے، ایک دم ٹھنڈا ہے۔ پیا تو کہا ہو گیا تمہارا کام؟ کہا ہو تو گیا، لیکن حضرت کچھ بتا، کیا بتانے کا یہ ہے میں نے مراقبہ کیا اللہ جل شان بہت بڑے، تو معلوم ہوا کہ یہ جگ جو مٹی کا بنا ہوا تھا وہ ایسی قبر کی مٹی سے بنا ہوا تھا جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ مٹی سے بنتے ہیں نا برتن، بھائی دیہاتوں میں تو بہت سارا قبریں یہاں ہیں یا مٹی ہے جھاڑ ہے، کیا وہ مٹی اس قبر کی مٹی اس میں لگ گئی تھی تھوڑی سی جس میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں رات بھر چونکہ مسلمان کی قبر سے تمہارے قریب میں رات بھر اس لیے دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، یا اللہ اس کو چھٹکارا دیجیے، اس کو چھٹکارا دیجیے۔ تمہارے لوٹے میں گرم پانی نہ ہوتا، اسے نہیں، ایک امتی پر شفقت کرتے ہوئے، ہے نا۔ اور پھر میں آدھی رات تک روتا رہا، پھر تہجد میں رات میں آخرکار اللہ جل شانہ نے اس کے عذاب کو قبر کے اندر بند کر دیا۔ تو وہاں جب مٹی ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر یہاں بھی آ گیا۔ تو چوتھے نمبر پر اپنی موت کو اور قبر کو یاد، بھائی جانا ہے نہیں، نہ نہیں پڑے، چھٹکارا نہیں، جلدی سے جانا پڑے گا، پتہ نہیں کب جانا۔ یہ چار چیزیں ہیں، یاد رہی۔ خالی صاحب کیا لکھا چار چیزوں میں؟ اول اللہ کا ذکر، کیسا؟ دو قسم کے ذکر بتائیں، مخصوص وقت کے اندر، اور اس کے لیے خاص فضیلت والا وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ بعض بزرگوں یہاں تو قبل الفجر ہوتا ہے، لیکن اب ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، تو فجر کے بعد 10 منٹ اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ، جس میں نے یہ کہا غیر اللہ کو دل سے نکال دو۔ اور وہاں بھی ایسا نہیں کہ ذکر کرتے وقت تبھی یوں چابی دے کے دکان میں جاؤ، نہیں، یوں نہیں، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ۔ دوسرا کیا بتایا؟ پھر اس کے بعد چلتے اٹھتے بیٹھتے ذکر شروع کرے۔ اس میں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ تیمم کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، کھایا پیا ہو تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، البتہ منہ بدبودار ہو تو ذرا ادب کے لیے میں نے کہا کچھ خوشبودار چیز کو کھا لے۔ یہ بھائی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، اب سفر میں ہوتے ہیں تو ہر وقت کہاں کلی کرتے رہیں، اس لیے کہ موقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اب ہوائی جہاز کو ایسا کہیں کہ تم اتر جاؤ ہم کلی کرتے ہیں، ہے نا، تو بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ آگے بات سنیے، کچھ چلا چیز کھا لیا، اس کے بعد پھر اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ ایسی مجلس جس کے اندر تزکیہ قلب جیسے یہاں ہوا نا، اس میں بیٹھ کر بہت غور سے سنیں۔ اور نمبر 4 کیا بتایا؟ قبر کا خوف۔ یہ 4 چیزوں کو اپنے پر لازم کرو۔ آپ نے یہ ساری دنیا لازم کرو، ساری دنیا کو چھوڑو، وہ تو بہت پچھتانے کا وقت ہے نا۔ ہاں یہ ابھی لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اب سال سال نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں تو نہیں کہتا، بزرگوں نے کہا، ارے بزرگوں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آدمی جو حدیث پاک میں آتے ہیں کہوں کہ 60 یا 65 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے، ایک بھی نماز ان کی قبول نہیں۔ کیوں؟ آخر میں وجہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں کیا۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، بزرگوں کی بات جانے دو۔ یہاں تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات تو سب سے اوپر ہے۔ یہ لوگ نوتر کی بات کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ تقریر نہیں ہے، وعظ کے لیے ہم آپ کو آنا بھی نہیں ہے۔ 4 چیزوں کو یاد کر کے جاؤ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر عمل ابھی سے شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔